السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ کیا عورت اپنی نماز کے اندر اپنے پاؤں دونوں ڈھانپ کے رکھے گی؟ کیا ان کو ڈھانپنا واجب ہے یا انہیں ڈھانپے بغیر بھی نماز ہو جائے گی؟ جواب عون الوہاب یہ ہے، اہل علم رحمہم اللہ کا عورت کا اپنے پاؤں کو نماز کے اندر، ستر کے اندر، پردے کے اندر رکھنے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے عورت پر کہ اپنے دونوں پاؤں، ظاہر اوپر والا حصہ پاؤں کا جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو نماز میں، اور اسی قول کی طرف شیخ بن باز سابقہ مفتی اعظم سعودی عربیہ کے دکتور عبدالکریم الخضیر حفظہ اللہ، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ، وہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اور یہ قول احناف کا ہے، اور اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علی الجمیع، ان کا بھی یہی رحمہ اللہ، ان کا بھی قول یہی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ موسوعہ فقہیہ میں ہے کہ دونوں پاؤں جو ہیں مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں جو ہے یہ ستر ہے، شرمگاہ ہے عورت کی، اسے ڈھانپا جائے نماز میں، مزنی کے علاوہ۔ یہ شافعی میں سے ہیں لیکن یہ اسے واجب نہیں سمجھتے، اور یہ مذہب عند الحنابلہ بھی ہے، اور یہ بعض احناف کی بھی رائے ہے، لیکن معتمد جو احناف رحمہم اللہ کے ہاں ہے کہ انہما لیست بعورہ، کہ ان عورت کی شرمگاہ میں سے نہیں، یعنی ان اعضاء میں سے نہیں جن کا ڈھانپنا واجب ہے، پاؤں۔ اور یہ مزنی شافعیہ سے ہیں، المزنی رحمہ اللہ، ان کی بھی یہی رائے ہے، اور یہی شیخ تقی الدین ابن تیمیہ من الحنابلہ، ان کا بھی یہ قول ہے۔ تو جمہور جو ہے ان کی دلیل جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 640 نمبر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتصلی المرأة فی درع وخمار لیس علیہا ازار، کیا عورت نماز پڑھے قمیض پہنی ہو اور دوپٹہ لیا ہو اور ازار نہ ہو اس کے پاس؟ فرمایا اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، آپ نے فرمایا اگر قمیض جو ہے وہ اس کے قدم جو ہے، پاؤں جو ہے عورت کے، وہ بھی ڈھانپتی ہو، تو یہ آپ نے جواب دیا۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس خبر میں دلیل ہے اس قول کی صحت کی، کہ جو کہتا ہے کہ عورت کو جو ہے اپنے بدن میں سے، جسم میں سے کوئی چیز، کوئی حصہ جو ہے وہ برہنہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے اذا کان سابغا یغطی ظہور قدمیہا، آپ نے کہا قمیض ایسی ہو جو قدم بھی ڈھانپ رہی ہو، تو یہ آپ نے شرط نماز کے جواز کے لیے شرط رکھی ہے کہ اس کے اعضاء میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، جیسا کہ معالم السنن میں ہے۔ دوسرا جو قول الثانی جو ہے کہ قدمین، جو پاؤں جو ہے دونوں، وہ غالباً ظاہر ہوتے ہیں عورت کے اپنے گھر میں بھی اور چلتے وقت بھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی بھی دلیل ثابت نہیں ہے کہ پاؤں کو ڈھانپ کے رکھے عورت، حدیث کوئی، اور اس حدیث کا جواب میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا جواب دیا کہ یہ موقوفاً ہے، یعنی مرفوعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے بعد ما روى الحدیث، اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہ حدیث مالک ابن انس، بکر ابن مضر اور حفص ابن غیاث اور اسماعیل ابن جعفر اور ابن ابی ذئب اور ابن اسحاق نے روایت کی ان محمد ابن زید ان امہ، ان ام سلمہ، لم یذکر احد منہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، قصروا بہ علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کا اشارہ کیا، اس کلام کا، تو یہ موقوف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح الممتع میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذهب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الی ان الحر عورہ الا ما یبدو منها فی بیتها، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آزاد عورت جو ہے تمام ہی اسے ڈھانپنا چاہیے جسم کو، الا ما یبدو منها، مگر جو اس میں سے اس کا ظاہر ہو اس کے گھر میں، اور وہ ہے اس کا چہرہ، والکفان اور دونوں ہاتھ، والقدمان اور اس کے پاؤں۔
اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو ہے گھر میں ہوتی تھیں اور قمیضیں پہنتی تھی، اور ہر عورت کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کے خون اگر حیض کا لگ جاتا جو ہے کپڑے کو تو اسے دھو کر دوبارہ وہ پہن لیتی۔ تو پاؤں اور ہتھیلیاں 2 نماز کے اندر یہ، اور اسی طرح چہرہ جو ہے انہیں ڈھانپا نہیں جائے گا، الا کہ اگر کوئی محرم شخص آ جائے تو پھر جو ہے وہ چہرہ بھی ڈھانپا جائے گا، اسے بھی ڈھانپے گی عورت۔ تو اس لیے جمہور ان کے ہاں جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور احناف کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو واجب کہتے ہیں پاؤں کو ڈھانپنا، ان کے ہاں جو ہے استثناء ہے کہ نماز میں چہرہ اور ہاتھ جو ہے انہیں ڈھانپنا واجب نہیں ہے۔ تو چہرہ اور ہاتھ تو زیادہ یعنی کہہ لیں کہ حسن پہ دلالت کرتے ہیں یا زیادہ اہم ہیں پاؤں سے، اور جنہوں نے پاؤں کو نہ ڈھانپنا کہا ہے انہوں نے اسی پہ قیاس کیا ہاتھ اور چہرے پہ، کہ ہاتھ اور چہرہ اگر عام روٹین میں جو اسے ڈھانپا نہیں جاتا، اس کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا گھر کے اندر، تو پاؤں بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی کرنا درست نہیں، اور حدیث جو ہے وہ موقوف ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ پھر بھی بہرحال اولا اور اختلاف سے نکلنا بہتر یہی ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کا یا تو جلباب، اس کا جو برقع ہے وہ اتنا لمبا ہو یا چادر اتنی بڑی ہو کہ پاؤں ڈھپے ہونے چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر اور اولا نظر آتا ہے، کیونکہ جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ اور شیخ شمس الحق عظیم آبادی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے سنن ابی داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے، کہتے ہیں قال مالک ابن انس اذا صلت المرأة وقد انکشف شعرها او ظہور قدمیها، مالک ابن انس کہتے ہیں جب عورت نماز پڑھے اور اس کے بال ظاہر ہو جائیں یا اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، تعید ما دامت تعید یعنی نماز کو وہ دہرائے گی ما دامت فی الوقت، اگر وقت باقی ہے۔ یہ عون المعبود کے اندر ہے جو شرح سنن نبی داؤد کی ہے۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ عورت جو ہے اگر اسے علم نہیں تو پچھلی نمازیں جو ہے وہ دہرائے گی نہیں، لیکن جب علم ہو جائے کہ اسے پاؤں کو ڈھانپنا واجب ہے تو اسے جو ہے نماز ڈھانپ کے پڑھنا چاہیے، اور اگر پھر وہ نہیں ڈھانپتی تو اسے دہرانی پڑے گی نماز۔ اور دلیل ان کی اس آدمی کی جو اس صحابی کی نماز جو نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، نماز پڑھی، اس نے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ پڑھو۔ 3 دفعہ اس نے پڑھی اور کہا مجھے تو ایسی آتی، تو پھر آپ نے اسے نماز سکھائی، اطمینان نہیں تھا نماز میں، تو آپ نے اسے اسی نماز کو دہرانے کو کہا، سابقہ جو اس نے پڑھی تھی اسی ترتیب سے، وہ تیزی سے، اور وہ خلل کی جو تھا اس کی نماز میں جہل کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس میں معذور آپ نے اسے سمجھا اور اسے ان کو دہرانے کا نہیں کہا، صرف علم ہونے کے بعد اسی نماز کو دہرانے کا کہا۔ تو یہ دلیل ہے کہ بندہ اگر عذر جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کو دہرائے گا نہیں نماز میں، الا کہ وہ نماز جو پڑھی ہے اس میں اگر غلطی ہے اور اسے تنبیہ کی جائے گی تو وہ نماز جو ہے وہ دہرائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو کپڑے کا اپنے پاؤں جو ہیں ڈھانپنا نماز میں عورت کا، یہ زیادہ اور اولا اور بہتر نظر آتا ہے تاکہ اختلاف سے نکل سکے، لیکن وجوب کا فتویٰ یقیناً سختی ہے اس کے اندر، اور اس سے اگر ہم واجب کہیں گے تو اس سے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو احناف رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پاؤں کو قیاس کرنا ہاتھوں پہ اور چہرے پہ یہ اولا نظر آتا ہے، تو ہم اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے کہ بہتر یہ ہے کہ قدم ڈھانپ لیے جائیں، لیکن یہ فتویٰ نہ لگایا جائے کہ نماز باطل ہو جائے گی جس عورت نے اپنے پاؤں جو ہے اس کے جو ہے نظر آ گئے۔ تو واللہ تعالی اعلم، کیونکہ اس میں کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، موقوفاً اثر جو میں نے انس بن مالک کا، اس کی سند کے بارے میں مجھے علم نہیں، اور دوسرا جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقوفاً قول ہے اس کی سند میں بھی کلام ہے راوی پہ، اسے بھی شاید شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی جو ہے وہ ثابت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔